قربان جائیے، رونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ رونے والوں کا کام جو ہوتا ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ رونے والوں کا کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر لکھی، اور میرے پاس جو کتاب الشفاء موجود ہے وہ مدینہ منورہ کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ حضور لنگر پور کے مولانا غلام محمد سیالوی صاحب وہ عمرہ کرنے گئے تھے، تو انہوں نے وہاں سے مجھے فون کر کے پوچھا آپ کے لیے کیا تحفہ لاؤں۔ میں نے کہا کھجوریں، تسبیح، ٹوپی، مصلی، یہ چیزیں آپ لائیں یا نہ لائیں آپ کی مرضی، مگر یہ والی کتاب اگر مل جائے تو یہ آپ نے وہاں سے میرے لیے لے آنی۔ یہ 10-15 سال پہلے وہ وہاں سے میرے لیے کتاب لے کے آئے تھے، کتاب الشفاء، عربیوں کی چھپی ہوئی کتاب ہے، یہ ہم پنجابیوں کی یا پاکستانیوں کی چھپی ہوئی نہیں، مدینہ منورہ سے شائع شدہ کتاب ہے۔ تو اس میں ایک رونے والے کا ذکر ہے، اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو روایت ہے میں نے 21 صحابہ کرام کے ذریعے روایت کی ہے، یعنی کہ 21 صحابہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک باب اس رونے والے کے اوپر قائم کیا ہے، باب قصۃ حنین الجذع، کھجور کے تنے کے رونے کا بیان۔ کھجور کا تنا تھا، وہ رویا تھا۔ حضرت قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ کھجور کے تنوں کے اوپر کھڑی کی گئی تھی، تو ان میں سے ایک تنا اس جگہ کے قریب تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور خطبہ ارشاد کرتے ہوئے کبھی اس تنے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ لیتے تھے، وہ جو پلر تھا کھجور کے تنے کا، کبھی ایسے ہاتھ رکھ لیتے تھے، اور کبھی حضور ایسے کندھے کے ساتھ اس کے ساتھ سہارا لے لیتے تھے، اور کبھی حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے۔ تو حضور اس تنے کے ساتھ ان 3 کیفیات میں سہارا لیا کرتے تھے، کبھی ہاتھ رکھتے تھے، کبھی کندھا اس کے ساتھ لگاتے تھے، اور کبھی حضور اس کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو ایک انصاری صحابی نے حضور کے لیے ممبر بنایا تاکہ حضور ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمائیں اور دور تک بیٹھنے والوں کی نظر حضور کے چہرے پہ رہ سکے۔ تو جیسے ہی پہلا خطبہ جمعہ حضور دینے کے لیے ممبر پہ جلوہ گر ہوئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں مسجد میں اچانک کسی کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی، کصوت الصبی، اور یوں پتہ چلتا تھا جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے۔ اور ایک اور صحابی مثال دیتے ہیں کہ یوں پتہ چلتا تھا کصوت الاشار، جیسے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کی درد کی وجہ سے روتی ہے، اس طرح کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ حتیٰ ارتج المسجد، یہاں تک کہ رونے کی وجہ سے مسجد کے اندر گونج پیدا ہو گئی، مسجد گونجنا شروع ہو گئی۔ تو تمام صحابہ نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے، کوئی بھی نہیں رو رہا تھا، تو پھر اس ستون کی طرف توجہ گئی تو سب صحابہ کو محسوس ہو گیا کہ رونے کی آواز اس ستون میں سے آ رہی ہے۔ تو صحابہ نے سوالیہ نظروں سے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضور نے اس ستون کو مخاطب کیا، یعنی کہ دوران خطبہ جمعہ ممبر پہ بیٹھے بیٹھے حضور نے اپنا چہرہ اس ستون کی طرف کر دیا اور اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اس سے باتیں کرتے جا رہے تھے، وہ باتوں کا جواب بھی دیتا جا رہا تھا، اور ہم سن بھی رہے تھے، ہم سمجھ بھی رہے تھے۔ تو حضور نے اسے پوچھا من الذی یبکیک، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں، پہلے آپ میرے ساتھ سہارا لیا کرتے تھے، تو اب آپ نے مجھے چھوڑ کے ممبر کو اختیار کر لیا ہے، میں آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ اب صحابہ فرماتے ہیں اس کی یہ بات سن کے حضور نے اس ستون کو ایسے اشارہ کیا کہ میرے پاس آ جا۔ تو کتاب الشفاء کے اندر لکھے فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشق الارض، وہ جو ستون ہے زمین کو چیرتا ہوا حضور کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کھڑے ہوئے، وہ ستون حضور کے پاس کھڑا ہوا تو حضور بھی کھڑے ہو گئے اس کے لیے، اور پھر حضور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، حتیٰ التزمہ، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے اتر کے اس ستون کو اپنے سینے کے ساتھ ایسے لگا لیا۔ آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیں نا، صحابہ اکرام مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں، وہ تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لا کے آپ اس ستون کو ایسے سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہی حضور نے
اس ستون کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اس کے رونے کی آواز بند ہو گئی، اور حضور نے فرمایا لو لم التزمہ لحن الی یوم القیامہ، سرکار نے فرمایا اگر آج میں اس ستون کو اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہے، قیامت تک حضور نے فرمایا یہ روتا رہے۔ حضور نے اسے سینے کے ساتھ لگایا، پھر حضور دوبارہ منبر پہ بیٹھے۔ اچھا یہ روایت آپ نے یہاں تک سنی ہوگی، اصل جو قابل غور باتیں وہ سے اگلی ہیں، وہ میں آپ کو نہ سناؤں تو نا انصافی ہوگی۔ تو حضور نے منبر پہ بیٹھ کے اس ستون سے پوچھا کہ بتا تو کس طرح راضی ہے، جس طرح تو راضی ہے میں اس طرح کر دوں گا۔ پتہ چلا جو روتا ہے اس کا کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ سرکار اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کس طرح راضی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا نا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے اندر اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب حضور اس ستون سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کس طرح راضی ہوگا۔ ظاہر ہے حضور اگر اس سے پوچھ رہے ہیں تو حضور اللہ کی اجازت اور مرضی اور اس کے دیے ہوئے اذن اور اختیار کے تحت ہی پوچھ رہے ہیں۔ سرکار اس سے پوچھ رہے ہیں تو کس طرح راضی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پہلا آپشن دیا۔ حضور نے فرمایا لو شئت اغرسک فی الحائط الذی کنت فیہ، حضور نے فرمایا کہ اگر تو راضی ہو جائے جس باغ میں تو پیدا ہوا تھا، جہاں پہ تو پل بڑھ کے جوان ہوا تھا، جہاں پہ لوگ تیرا پھل کھایا کرتے تھے، اگر تو راضی ہو جائے میں اس مسجد سے نکال کے تجھے اس باغ میں لے جاتا ہوں، اور جب میں تجھے وہاں پہ واپس لے جاؤں گا میں تجھے دوبارہ زمین کے اندر گاڑوں گا، اور حضور نے فرمایا جب میں تجھے دوبارہ زمین کے اندر لگاؤں گا تیرے اندر زندگی دوبارہ واپس آئے گی، تیرے اندر ہریالی پیدا ہوگی، پتے بھی آئیں گے، پھل پھول بھی لگیں گے، اور قیامت تک آنے والے انسان وہ تیرا پھل کھاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا راضی ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں اس نے کہا نہیں، میں دوبارہ اس باغ میں نہیں جانا چاہتا، اب میں اس بات پہ راضی نہیں۔ آپ اگلی بات ارشاد فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اگر تو دنیا میں اس باغ میں واپس جانے پہ راضی نہیں، اغرسک فی الجنہ، اگر وہاں پہ جانے کے لیے راضی نہیں ہے تو دوسرا آپشن تیرے لیے یہ ہے میں تجھے جنت الفردوس کے اندر لگا دیتا ہوں۔ کیا بات۔ اور حضور نے فرمایا یأکل منک اولیاء اللہ، جب میں تجھے وہاں پہ لگاؤں گا تو اللہ کے جتنے ولی بھی جنت میں جائیں گے تیرا پھل اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا کرے گا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ آپ مجھے جنت کے اندر لگا دیں۔ تو پھر حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے ممبر کو ہٹایا جائے اور جتنا یہ ہے اتنا گڑھا کھودا جائے۔ پھر اس کھجور کے تنے کی جسامت کے برابر وہاں پہ گڑھا میرے محترم سامعین کھودا گیا، اور اوپر سے مٹی ڈال دی گئی اور ممبر اس کے اوپر رکھ دیا گیا، یعنی کہ جو حضور سے دوری ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، بالکل حضور کے ممبر کے نیچے آ گیا، حضور کے قدموں کے نیچے آ گیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ تنا بڑا سمجھدار تھا، یہ بڑا سمجھدار تھا، اختار دار البقائی علی دار الفنا، اس نے یہ چند روزہ زندگی چھوڑ کے ہمیشہ کی زندگی کو قبول کر لیا، اس کا سودا کر لیا ہے۔ تو پتہ چلا جو روتا ہے اس کا کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔